السلام علیکم لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، آلسو لائک اینڈ شیئر اٹ۔ آج میں شروع کرتی ہوں ناول سن اے سجنی، جو کہ تحریر ہے میمونہ خورشید کی۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ کمرہ امتحان میں مکمل سناٹا تھا۔ سوال نامے تقسیم ہو چکے تھے۔ نگران اساتذہ سب لڑکوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہر لڑکے کی نگاہ اپنے پرچے پر تھی، لیکن کچھ لڑکوں کی نگاہیں دوسروں کے پرچوں پر تھیں، جس میں سے ایک آذر بھی تھا، جو کسی نہ کسی طرح یہ چاہتا تھا کہ اپنے سے اگلے، پچھلے یا دائیں بائیں بیٹھے لڑکوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر وہی کچھ لکھ ڈالے جو وہ لکھ رہا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو اپنے دائیں بائیں بیٹھے لڑکے اس لیے بے حد ذہین اور خود اعتماد لگ رہے تھے کہ وہ مسلسل شیٹ پہ شیٹ بھرے جا رہے تھے۔ جب بھی نگران کا اس کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ سر جھکا کر بڑے انہماک سے سوال نامے کو جوابی پرچے پر اتارنے لگ جاتا۔ کوئی 36-37 دفعہ وہ سوال نامے کو جوابی کاپی پر اتار کر سخت اکتا چکا تھا۔ ایک لمبی سی انگڑائی لی، اٹھ کر پانی مانگا، پھر نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سب گویا اس طرح جتے ہوئے تھے جیسے 100/100 نمبر حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ پاسنگ مارکس تو وہ بھی حاصل کر لیتا اگر اس کا کھیل نہ بگڑتا تو۔ وہ شکستہ قدموں سے آ کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ جیسے ہی سوال نامے تقسیم ہوئے، اس کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات تھی کہ پورے وہی 4 سوال جو وہ بوٹیوں کی صورت میں بنا کر لایا تھا، وہی آئے تھے۔ اس نے موقع تاک کر 2 بوٹیاں پتلون کی جیب میں سے اور 2 جاکرز کے اندر سے نکالی تھیں۔ بڑی سہولت سے باری باری اس نے اپنی شیٹ کے نیچے مائکرو بوٹیاں رکھ لیں اور لگا نقل کرنے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو وہ تھا ہی نہیں جس کی وہ مسلسل حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چنڈیا گئیں۔ ایک بار نہیں 10 بار پڑھ ڈالا۔ 10ویں بار بھی اسے وہی لکھا ہوا نظر آیا جو اس نے مسلسل 9 بار پڑھا تھا، لیکن آنکھوں پر یقین ہی نہیں رہا۔ اور آتا بھی کیسے؟ شیر خوار بچوں کی حفاظت اور ان کی ابتدائی غذا کے چارٹ، اس کے تو حواس جاتے رہے۔ اس کے بعد خوبصورت بننے کے لیے 1 سے لے کر 10 تک لاسوال قسم کے فارمولے۔ ہنسی کو جاذب نظر بنا کر شخصیت میں نکھار پیدا کیجیے۔ پھر ہنسنے کا طریقہ، آپ دائیں سے بائیں ہونٹوں کو اس طرح لے جائیے معلوم ہو کہ آپ کے ہونٹوں نے کانوں تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ جب جبڑے مزید کھلنے پر تکلیف کا احساس دلانے لگیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ خوشگوار مسکراہٹ اپنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بال گرنے سے بچاؤ کی ترکیب، ہر دوسرے دن سر پر اس طرح پھروا دیجیے، نہ بال ہوں گے نہ بال گرنے کا افسوس دامن گیر رہے گا۔ سردیاں جانے کے بعد سردیوں کے کپڑوں کی حفاظت اور اس کے طریقے، گرمیوں کے جانے کے بعد گرمیوں کے کپڑے اور ان کی حفاظت کی تدابیر۔ دوسری مائکرو بوٹی پہ اچار، چٹنیاں اور مربے بنانے کے چٹپٹے طریقے رقم تھے، اور وہ بھی اس قدر خوش خط کے اس نے صاف صاف پڑھ ڈالے۔ تیسری مائکرو بوٹی، بزرگوں کا احترام، بچوں سے شفقت اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کے بارے میں لازوال قسم کے اقوال زنی جگمگا رہے تھے۔ چوتھی مائکرو بوٹی پہ دنیا کی بہترین گاڑیوں اور اسلحے پہ سیر حاصل قسم کا تبصرہ فرمایا گیا تھا۔ ساتھ ہی کتوں کو نہلانے کے بارے میں سختی سے تنبیہ کی گئی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا، کتوں کو نہلاتے وقت نجاست کو اپنے کپڑوں پر لگ جانے نہ دیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک آدھ چھینٹ بھی پڑ جائے تو فوراً کتے کے ساتھ ہی غسل فرما لیں، نہ جانے کس وقت اجل کا فرشتہ آن دبوچے اور آپ کا نامہ اعمال کتوں کے ساتھ لکھا جائے۔ آخر میں خوش خط انداز میں لکھا تھا، نوٹ: اگر آپ چوتھی بار بھی امتحان پاس نہ کر سکے تو آپ کو اعزازیہ خطاب سے نوازا جائے گا۔ اس اعزاز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی تک خاندان میں کوئی بھی اسے حاصل نہیں کر سکا، شاید آپ ہی وہ خوش نصیب ہوں۔ 4 بار فیل ہونے والوں کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے، وہ صاف سمجھ گیا۔ آنکھوں میں اس قدر خون اترا کہ ہر شے خون سے لتھڑی معلوم ہونے لگی۔ دل چاہتا تھا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اوپر سے فرزان تھا جو مسلسل اسے زج کیے دے رہا تھا، یار بتاؤ نا، یار بتاؤ نا۔ خاک بتاؤں کہ دھول؟ وہ جھنجھلا گیا۔ نگران کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تو اسے وہاں سے اٹھا کر اگلی نشستوں پر بٹھا دیا گیا۔ وہ منہ بگاڑتا ہوا اگلی نشست پر آ گیا۔ اگلی نشست پر پہنچا تو عجیب دل فریب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کو
انگلیوں سمیت جوابی کاپی پر ٹریس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں تھا جس میں شکل بنانے پر زور دیا گیا ہو۔ بھائی، ایگزامز پرامسڈ ہے جو آپ اپنے ہاتھ کا خاکہ بھیج رہے ہیں، وہ مشاقی سے آگے بڑھ کر بولا۔ لیکن لڑکے نے پنجہ بنا کر اس کے نیچے لکھ دیا، اس کی شکل پر لعنت جس نے یہ سوال نامہ بنایا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ نگران، جو جاگتے رہنا بھائیوں کے مصداق میں ٹرگش کر رہا تھا، شکرے کی طرح اسے گھور کر کرخت لہجے میں بولا، کیا بدتمیزی ہے، تمہیں چین نہیں آتا؟ اٹھو یہاں سے۔ اسے کیا تھا، وہ پھر اٹھ گیا۔ اچھا تھا، چل پھر کر وقت کٹ رہا تھا۔ نگران صاحب نے اس کی مزید ترقی کر دی اور مزید اگلی نشستوں پر بٹھا دیا۔ اب وقت تھا کہ دیکھا جائے کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے ٹھاٹھ سے ٹائم دیکھا اور کوفت پھر سے سر پر سوار ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے سے پہلے تو کمرے سے نکلنا بھی حرام تھا۔ وہ پھر خوش انداز میں سوال نامہ جوابی کاپی پر تاڑنے لگا۔ اسی اسنا میں ایک چھٹانگ کی بوٹی اس کے شانے سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ شاید کوئی پہلے سے ہی کسی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے راستے میں حائل ہونے کی بدولت اپنے صحیح مقام تک رسائی حاصل نہ کر سکا اور زمین پر گر گئی۔ کس ناہنجار کی حرکت ہے یہ؟ نگران غرا کر بولا۔ بھلا کسی ناہنجار کی اتنی جرأت تھی کہ وہ اپنی اس حرکت کا اعتراف کرتا؟ وہ بھی ذہین فتین بچوں کی طرح سوال نامہ اتارتے چلا گیا۔ ارے یہ کیا، مجھے تو سارے ہی سوال زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ نگران برا بھلا کہہ کر پھر آگے چل گیا۔ نگران برا بھلا کہہ کر آگے چلا گیا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ نہ جانے کس کے ارمانوں کا خون ہوا تھا، لیکن پیچھے تو اس کا دوست بیٹھا تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ کیا حال ہے؟ وہ بڑی خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ جواب نگران صاحب نے دیا، بہت اچھا۔ دونوں نے ہی گردنیں کالر میں گھسیڑ لیں۔ یہ کمرہ امتحان ہے یا تمہاری پھوپھی کا گھر جو احوال پرسی کر رہے ہو؟ وہ سر پر آ کر دھاڑا تو دونوں کے ہی منہ میں کونین کھل گیا۔ نگران کو چونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق داری ہے، اس لیے وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، چنانچہ اس کی مزید ترقی کر دی۔ اٹھو یہاں سے۔ نگران نے براہ راست اسے حکم دیا۔ جناب، آپ کب تک میری ترقی کرتے رہیں گے؟ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک آ گیا ہوں، مزید آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کا حکم بجا لایا تو دیوار سے ناک چپکا کر بیٹھنا پڑے گا۔ نگران کو دونوں اتنے ہی سخت زہر لگے کہ انہیں سب سے پیچھے بٹھا دیا۔ لو، اب تک تو ترقی ہی ہو رہی تھی، اب تنزلی شروع ہو گئی۔ دونوں سکون سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ شاید بیچارے کو ہماری شکلیں پسند نہیں آئیں۔ دوسرا نگران ان کے آس پاس ہی موجود تھا۔ دونوں کو اپنی بدتیسیاں بند کر کے سنجیدگی سے پرچے کی طرف جھکنا پڑا۔ سوال لکھ لکھ کر تو وہ اس قدر بور ہو گیا تھا کہ مزید لکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس نے عمر سے رجوع کیا۔ تم کیا لکھ رہے ہو؟ عمر نے اپنے پرچے پر لکھ کر بتایا۔ ابا جان کو خیریت کا خط۔ ابا جان کو ہی کیوں؟ اس نے پرچے پر لکھ کر پوچھا۔ کیونکہ ہمیشہ انہیں ہی میری خیریت کی فکر رہتی ہے۔ اور پھر دونوں طرف کے سوال و جواب سے دونوں کے پرچے اس قسم کے جملوں سے فر بھرنے لگے۔ یار، مجھے تو یہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع سے ہی زہر لگتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے نام نصیحت آموز خط، بڑے بھائی سامنے بھیک کا کشکول پھیلانے کا خط، اور تو اور چچا نے آج تک مجھے تحفے میں کبھی گھڑی نہیں بھیجی، لیکن اب بورڈ والوں نے چچا کو بھی شکریہ کا خط لکھوا ڈالا۔ دیکھو بھلا کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ عمر نے اتفاق کیا اور افسوس بھی۔ اچھا، وہ دیکھو سامنے والا نگران ہم دونوں کو بلا وجہ ہی گھور رہا ہے۔ پاگل یہ سمجھ رہا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی نقل لگا رہے ہیں۔ لگتا ہے اس کا ارادہ ہمیں گھر جوائی بنانے کا ہے۔ جو اس طرح دیکھ رہا ہے، اگر اس کی بیٹی ہی ایک ہی ہوئی تو؟ کوئی بات نہیں دوست، میں تمہاری خاطر قربانی دے دوں گا۔ شکریہ۔ عمر نے دامن جھاڑا۔ ایسے سسر سے تو کیٹو سگریٹ اچھا۔ کیٹو سگریٹ ہی کیوں؟ آذر نے پوچھا۔ کیا تم نے سگریٹ کی ڈبی پہ یہ تحریر نہیں پڑھی؟ خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ ظاہر ہے جتنے گھٹیا برانڈ کا سگریٹ ہوگا موت اتنی ہی جلدی واقع ہوگی۔ خوب، مجھے تمہاری بات پسند آئی۔ آذر مسکرا رہا تھا۔ نگران ان کی مشکوک حرکتوں کے پیش نظر سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہماری چمپی کرنے والا ہے؟
آذر اپنی جملے بازی سے باز نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے۔ عمر نے پھر اتفاق کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا وقت ہوا ہے؟ کیا بتاؤں یار، کوئی ایک وقت نہیں ہے۔ آذر نے بے چارگی سے لکھا۔ جو ہمارے سر پر کھڑا ہے اس کے منہ پر 1:15 بج رہا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے اس کے منہ پر 4 بج رہے ہیں، اور جو ادھر آ رہا ہے وہ 12 بجانے ہی والا ہے۔ بےہودہ، میں پوچھ رہا ہوں باہر نکلنے میں بھی کتنی دیر ہے؟ یہی کوئی 20-25 منٹ۔ 20-25 منٹ؟ اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کی شکلیں بناتے ہیں، نگران سمجھے گا ہم ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں، پرچے چھین کر ہمیں کمرے سے بے دخل کر دے گا، اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دوستی کے گانے گاتے گھروں کو ہولیں گے۔ عمر کی تجویز اچھی تھی، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے 2-3 پڑھاکو لڑکے اپنے پرچے اس مخلوق کے حوالے کر دیں تو ہم بعد میں دے دیں گے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ بس ایسے ہی شرمندگی ہو رہی ہے، کہیں یہ یہیں پڑھنے نہ بیٹھ جائے۔ چلو پھر انتظار کر لیتے ہیں۔ مجھے تو یہاں کوئی پڑھاکو لڑکا نظر ہی نہیں آ رہا۔ جس کے منہ پر اینک لگی ہوگی وہی پڑھاکو ہوگا۔ تم ٹھہرو، میں گنتا ہوں، یہاں کتنے اینک والے جن ہیں؟ عمر نے ذرا سا اچک کر کمرے کا جائزہ لیا تو اسے ہر دوسرا لڑکا اینک والا نظر آیا۔ نگران نے عمر کو اپنی نشست پر بے چین پایا تو 10 قدم دور سے ہی حکم صادر کر دیا، نیلی پتلون والا لڑکا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ آواز اتنی پاٹ دار تھی، جتنے بھی لڑکوں نے نیلی پتلون پہنی ہوئی تھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نگران کو لڑکوں کی اس گستاخی پر بہت غصہ آیا۔ الو کے پٹھے، وہ جھنجھلا کر چلایا، وہ جس نے ساتھ میں سفید قمیص پہن رکھی ہے۔ نگران نے باقیوں کو بٹھا کر صرف عمر کو اشارہ کیا۔ عمر نے 2-3 بار خواہ مخواہ پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے تسلی کر رہا ہو نیلی پتلون اور سفید قمیص والا اس کے پیچھے تو نہیں ہے۔ پیچھے تمہارا چچا کھڑا ہے جو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ سر میں؟ عمر نے کمال معصومیت کا اظہار کیا تو نگران کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ جی سرکار، آپ تشریف کا ٹوکرا اٹھائیں اور وہاں بیٹھیں جہاں کوئی نہیں بیٹھا۔ نگران نے عمر کو دور ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں پنکھے کی ہوا بھی بمشکل جا رہی تھی۔ دونوں نے نہایت ہی درد بھرے انداز میں اس جدائی کے موقع پر ایک دوسرے پر الوداعی نگاہ ڈالی اور دور دور ہو گئے۔ عمر کی وجہ سے وقت بھی اچھا گزر رہا تھا اور وہ درد بھی دور چلا گیا تھا جسے وہ مسلسل پسے پش ڈالنے کی بارہا کوشش کر رہا تھا۔ جگہ بدل جانے کے خیال نے اس کے اندر ایک بار پھر گرمی ہی گرمی بھر دی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اسے اتنی گرمی لگی، اس نے ایک ہی وقت میں 4 گلاس پانی کے پی ڈالے، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ عظیم ترین نقصان ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ عالم فاضل، ڈاکٹریٹ کی بچی۔ تو کتنی بھی محنت کر لے آذر، مگر پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ دیکھنا تجھے کیسے ہاتھ دکھا جائے گی۔ اور پرچوں کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سفارش اور ثبوت بھی کام آ جائے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ایگزامر کو خط لکھا جائے، زبردست اور درد بھرا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر نئی توانائیاں دوڑ گئیں۔ سارا پرچہ خرافات سے بھر چکا تھا۔ ذاتی ٹیبل پر تو تھا نہیں کہ سب خرافات ڈسٹ بن میں ڈال دیتا اور رنگین صفحے پر خط لکھتا، اس لیے قائمہ زاویہ سے ہی شیٹ مانگنا پڑی۔ پھر نئے صفحے پر اس نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا شروع کیا۔ محترم استاد صاحب، اللہ آپ کو لمبی حیاتی عطا کرے، آپ کو دنیا کی ہر خوشی میسر آئے۔ اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچے نیک بنیں، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی آپ کی پسند کی لڑکی سے ہو جائے۔ جناب محترم، میں ایک بہت معصوم سا بچہ ہوں، بس تھوڑی سی مونچھیں گہری ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اعلیٰ خوراک اور والدین کے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، ورنہ میری عمر کے لڑکے ابھی بھی بلوغت کے دور کو حسد کی نگاہوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ بات کیا ہے، بس معمولی سی ہے۔ ویسے تو تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھائیں اور خوب پڑھائیں، پر والدین کی خواہشات کی تکمیل بھلا کس نے کی ہے جو میں کروں؟ بات تو اس ایک کزن کی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ آرام سے سکون سے گھر میں ٹک کر بیٹھ جائے
تو شاید مجھے بھی اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جتنا کہ میں اٹھا رہا ہوں، لیکن شاید اسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا ہر کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا قدم میرے لیے راہ میں پرخار سے کم نہیں ہے، اس لیے وہ دانستہ نچلی ہو کر نہیں بیٹھتی اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنا پڑتی ہے، چونکہ حرکت میں برکت ہے۔ اب بھلا میں اسے خود سے آگے کیوں کر جانے دوں؟ مرد جو ازل سے ہی یہی چاہتا کہ وہ ہی صف اول میں رہیں اور انہی کا علم بلند رہے، کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی خاندان میں تعلیم کے معاملے میں سب سے آگے نکل جائے اور مرد حضرات پیچھے کھڑے رہ جائیں؟ سب سے آگے شاید وہ کبھی نہ نکلتی اگر سب ہی اس تعلیم کی دوڑ میں ہمارے ساتھ حصہ لیتے، چونکہ اس دوڑ میں میں اس کے ساتھ اکیلا ہوں، اس لیے وہ مجھے تھکائے ہوئے بھاگے چلی جا رہی ہے۔ کوئی شرافت ہے، رکتی ہی نہیں۔ اللہ بچائے اس کی ذہانت اور دانش مندی سے، مجھے تو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب بھلا کوئی اس سے پوچھے اس کا کیا چاہتا تھا، لے کر کے میری ساری بوٹیاں کسی سلیقہ مند خاتون کی ڈائری سے بدل ڈالیں۔ اس سے تو خیر میں گھر جا کر پوچھوں گا، مگر جناب محترم، آپ سے ایک سفارش ہے، انتہائی عجز کے ساتھ آپ مجھے پاس کر دیجیے گا۔ بھلا میں نے کوئی نوکری تھوڑا کرنی ہے جو آپ کو یہ احساس کا چوکے لگا دے گا کہ کسی مظلوم کا حق ناحق آپ نے غصب کر دیا۔ جناب محترم، اگر آپ کا شجر نسب انکم ٹیکس والوں سے نہ ملتا ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے کاروبار کی نوعیت کیا ہے اور وہ مشرق سے مغرب تک کیسے پھیلا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، وقت محدود نہ ہوتا تو میں ضرور لکھتا، بس آپ جان لیجئے مجھے بھی اس کاروبار میں حصہ لینا ہے اور ابا کا ہی بازو بننا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ پاس ہو جاؤں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ اعزاز صرف اس کے پاس نہیں ہوگا کہ وہی خاندان کی اعلیٰ تعلیم یافتہ واحد فرد اور وہ بھی لڑکی، بس تھوڑا میرا نام بھی اوپر آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اترانے کا تھوڑا سا بھی موقع ملے، لیکن پھر بھی وہ اترائے جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے مہربانی فرما کر پاس کر دیں گے تو میں بھی تھوڑا سا اترا لوں گا۔ اگر میں پاس ہو گیا تو آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گا، ہو سکے گا تو مٹھائی کا ٹوکرا آپ کے گھر بھی لے آؤں گا۔ کافی دن تک تو آپ کی بیوی بچے بھی آپ سے خوش رہیں گے اور مہمانوں کی بھی خاطر تواضع مفت ہوتی رہے گی۔ ایک بار پھر ڈھیروں دعائیں لکھیں، سلام لکھا، ساتھ ہی بیوی بچوں کو پیار لکھا۔ بعد میں خیال آیا تو بیوی کا لفظ کاٹ دیا، پھر اپنا نام لکھا، 2-3 عشقیہ شعر بھی لکھ دیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خط کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس نے دوبارہ پڑھا، پورے پرچے میں سوائے اس کام کی بات کے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اب وقت ہو چکا تھا کہ پرچہ نگران کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، کہ 8-10 لڑکے پرچے نگران کو تھما چکے تھے، سب وہ بھی خوشی خوشی پرچے دیکھ کر اس غرور اور انبساط سے باہر آ گیا گویا بہت بڑا دھماکہ کر کے آیا ہو۔ بدلہ چکانے کا اس سے بہتر موقع نہیں تھا، بجائے وہ گھر جانے کے گرلز کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ وقت سے پہلے پرچہ دے کر نکلا تھا، اس لیے اسے 100% امید تھی کہ وہ ماہا کو آرام سے پک کر لے گا۔ رنگ برنگے آنچلوں میں لڑکیاں تتلیوں کی طرح چوک در چوک کالج کے گیٹ سے باہر آ رہی تھیں، ایسے جیسے کالج کے گیٹ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں، لیکن وہ دشمن جاں ابھی تک کالج سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ دھوپ میں کھڑا کھڑا جل گیا تو اے سی آن کر کے گاڑی میں جا بیٹھا۔ نہ جانے کیسے بھول گیا تھا کہ وہ ابن کنجوس اپنے کام کا ایک بھی منٹ ضائع نہیں کرتی اور آخر وقت تک لکھتی رہتی ہے۔ کمرے امتحان کی وہ آخری لڑکی ہوتی ہے جسے ایگزامر پرچہ چھین کر وصول کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتی۔ نہ جانے لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، لیکن آج سارا شوق نکل جائے گا۔ مہا کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی اور فائل پیشانی پر ٹکا کر دھوپ کی حدت سے بچتے ہوئے اپنی گاڑی تلاش کر رہی تھی۔ وہ گاڑی تیزی سے آگے اس کے قریب لے آیا۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بیٹھو۔ آذر نے دروازہ کھولا۔ تم؟ اس نے حیرانی سے اندر جھانکا۔ ظاہر ہے میں ہی ہوں، وہ اکتا کر بولا، پھر کہنے لگا، مشرف دونوں گاڑیاں لے کر ورکشاپ گیا ہوا ہے ٹیوننگ کروانے کے لیے۔ کالج سے جیسے ہی میں گھر گیا، گھر والوں نے تمہیں لینے کے لیے مجھے الٹا دوڑا دیا۔ اس کا جواب سن کر وہ کچھ متذبذب نظر آئی۔ اب بیٹھنا ہے یا گرمی میں کھڑے ہی رہنا ہے؟ اگر کھڑے ہی رہنے کا ارادہ ہے
تو میں چلوں؟ آتی رہنا۔ توبہ ہے، اس شخص کی زبان ہے یا کینچی؟ بادلے نخواستہ وہ گاڑی میں اس کے بتائے ہوئے جواز پر یقین کرتے ہوئے پر اعتماد انداز میں بیٹھ گئیں۔ پرچہ کیسا ہوا تمہارا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بس ہو گیا، اس نے سرسری سا جواب ایسے دیا جیسے کسی جاہل کو ٹال دیا ہو، اور باہر دیکھنے لگی۔ پھر اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو ہونٹوں پر خفیف سا تبسم دوڑ گیا۔ اور تمہارا کیسا ہوا؟ بہت شاندار۔ اچھا، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے کمرہ امتحان میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ حسب معمول چھوڑنے پر اتر آیا۔ استاد صاحبان لڑکیوں پر تو روک جما سکتے ہیں، مگر لڑکوں کو دبانا ان کے بس کا روگ نہیں۔ پورے ہال میں درسی کتابیں کھلی ہوئی تھیں، مجال ہے جو کسی نگران نے چوں چرا بھی کی ہو۔ اچھا، وہ تمسخر سے گویا ہوئی۔ قسم لے لو، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، آج تو ایسی غضب کی چیٹنگ ہوئی کہ بس۔ لڑکوں نے پہلے سے ہی کتابیں روشن دانوں میں اور پنکھوں میں رکھی ہوئی تھیں۔ سوال نامے جیسے ہی ہاتھ میں آئے، سبھی چھت کی طرف دوڑے۔ تم خود ہی سوچو بھلا اتنے سارے لڑکوں پر 4 یا 5 نگران کیا روب جما سکتے تھے؟ جی بھر کے نقلیں ماری، اتنی سہولت سے پیپر ہوا کہ جو بوٹیاں بنا کر میں لے گیا تھا انہیں کھولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اچھا، اب کی بار اس کی اچھا میں حیرت تھی۔ تم کتنی بوٹیاں لے گئی تھی؟ مجھے کشیدہ کاری کا کوئی شوق نہیں، وہ تندی سے بولی۔ اچھا، میں سمجھا شاید تم لے گئی ہو میری بوٹیاں۔ تمہارا بھی تو غالباً آج انگلش کا پیپر تھا نا؟ معصومیت تو اس پر ختم تھی۔ مجھے کیا معلوم کون لے گیا تمہاری بوٹیاں؟ گھر والوں سے پوچھا ہوتا، وہ کنوکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے علاوہ میرے حساب کتاب کوئی نہیں رکھتا، اس لیے میں نے شرافت سے پہلے تم سے ہی پوچھا۔ گھر والوں سے جا کر اب پوچھوں گا۔ مجھے کیا پڑی ہے تمہارے حساب کتاب رکھنے کی؟ وہ سلگ گئی۔ ظاہر ہے تم یہ بات کیسے برداشت کر لو گی کہ کوئی تم سے آگے نکل جائے؟ آگے نکل جانے والوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں مسٹر آذر، اور میں تم جیسوں سے مقابلہ کروں گی؟ وہ تنفس سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر ایسی ہی بات ہی تو تم نے میری بوٹیاں کیوں بدلی؟ وہ براہ راست حساب کتاب پر اتر آیا۔ اس لیے کہ تم علم کی نہ صرف توہین کرتے ہو بلکہ سراسر خیانت بھی کرتے ہو، جو کہ قانوناً اور شرعاً دونوں ہی لحاظ سے غلط ہے۔ محترمہ ماہا، میں نے کیا آپ کو اپنے اوپر حاکم یا سرپرست مقرر کیا ہوا ہے جو مجھے صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہوئی چلیں گی؟ وہ سخت چڑھ کر بولا۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تم جیسوں کو تو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر آپ بھی اپنی سزا کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس نے گاڑی شہر کے بہت بڑے اور عمدہ سنیما ہال کے آگے روک دی۔ یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ نکاح دیکھیں گے۔ وہ گاڑی سے اترا۔ کس کا؟ وہ سدبد بھول گئی۔ سنگیتا باجی کا شاہکار؟ اس نے عمر شریف کا لہجہ بنا کر کہا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو آذر، سیدھی طرح سے اپنے گھر چلو، یہ کوئی شریفوں والی حرکت نہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے فلمیں سخت ناپسند ہیں۔ اگر تمہیں فلم دیکھنے کا شوق ہے تو 10 بار آ کر دیکھنا، میری بلا سے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں تو 10 بار یہ فلم دیکھ چکا ہوں۔ عجیب بات ہے، ذرا پلے نہیں پڑتی۔ تمہیں ساتھ اس لیے لایا ہوں شاید تم ہی کچھ سمجھا دو، کیونکہ بہت ہی گھریلو اور نصیحت آموز فلم ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ان سب باتوں کا مقصد؟ وہ ترش لہجے میں بولی۔ مطلب بالکل سیدھا سادہ، وہ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولا۔ تمہارے 3 گھنٹے ضائع کرنے ہیں جس طرح تم نے میرے 3 گھنٹے ضائع کرائے۔ اب سوچ لو کس طرح کرو گی، میرے ساتھ گھوم پھر کر، فلم دیکھ کر، یا میوزک سن کر؟ اگر تم نے میری ایک بھی خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں اتنا زج کر دوں گا کہ تمہیں کل کے پرچے کی تیاری کے لیے بمشکل 4 یا 5 گھنٹے ہی مل پائیں گے۔ سوچ لو، پورے سال کی محنت کا سوال ہے۔ وہ کسی فیصلے پر اسے ٹکانا چاہ رہا تھا۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے آذر کی جانب دیکھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آذر کہ تم اس قدر بےہودگی پر اتر سکتے ہو. اتنا حسد کرتے ہو تم میری ذہانت سے، میرے مقام سے، میرے اعتماد سے. نصیحت بالکل نہیں، فیصلہ. آذر نے عزت سے چٹکی بجائی اور اس کا خون کھول گیا. مگر تمہارا بھی تو کل پیپر ہے. اس نے احتجاج کیا. وہ خیر ہے. وہ چابی کو ہتھیلی پر گیند کی طرح اچھال رہا تھا. میرا کل پیپر دینے کا موڈ نہیں ہے. میں ضروری کام کی درخواست بھیج دوں گا. وہاں کے غصے کی بدولت کنپٹی کی نسیں ابھر گئیں. عالم تیش میں وہ دانت پہ دانت جمائے بیٹھ گئی. اور ہاں، گھر والوں کی تم فکر نہ کرنا. کالج سے نکلتے ہوئے میں نے بک اسٹال سے فون کر دیا تھا کہ میں تمہیں کالج لینے جا رہا ہوں. اس کے بعد تمہیں تمہاری سہیلی کے ہاں لے کر جانا ہے کیونکہ تم نے وہاں سے نوٹس لینے ہیں اور شاید تمہیں کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے چند گھنٹے وہاں رکنا پڑے. اس لیے گھر میں تمہارا کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا ہوگا. بہت شوق ہے نا تمہیں کمبائنڈ اسٹڈی کرنے کا؟ اس کی پلاننگ پر وہ بری طرح چکرا گئی. یعنی سیر کو سوا سیر؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرایا تو گویا وہ گھر پہنچا ہی نہیں تھا. وہ سر ہاتھوں میں ڈال کر بیٹھ گئی. وہ بات کا دھنی اور ضد کا پکا تھا. عام لفظوں میں وہ اسے کوڑ مغز اور لوہے کے دماغ والا کہا کرتی تھی. اس کے نظریے کے مطابق اور بظاہر تو وہ ایک مضبوط دھات ہے، لیکن اس پر جب زنگ لگ جائے تو وہ بالکل بے فائدہ ہو جاتا ہے. اور وہ سمجھی تھی آذر کے دماغ پر شاید زنگ لگا ہوا ہے. اسی طرح آذر نے اس کا نام سلاکو اور اسٹیل کے دماغ والی رکھ چھوڑا تھا. اس کے نظریے کے مطابق اسٹیل بظاہر تو نرم دھات ہے، لیکن چونکہ اس پر زنگ کبھی نہیں لگتا اس لیے سال ہر سال زیر استعمال ہی آتا ہے. تب ہی وہ مسلسل پڑھ رہی ہے. اس وقت اتنا ہی بے فائدہ تھا اس کے ساتھ ٹکرانا جتنا کہ لوہے سے ٹکرانا. اسی خیال کے تحت وہ گاڑی سے باہر نکل آئی. شو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. 2 گھنٹے اس نے بڑی اذیت سے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر ضائع کیے. چہرے پر اس قدر بیزاری تھی کہ آذر جب بھی اس کی شکل دیکھتا دل کھول کر محظوظ ہوتا. فلم کے ایک ایک سین پر وہ اس قدر خوش گفتاری سے تبصرہ کر رہا تھا گویا پہلی بار دیکھ رہا ہو. پردہ اسکرین پر عجیب عجیب مناظر چل رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تو نفسیات کا پیپر ناچ رہا تھا جو اسے کل دینا تھا. سفید سوئفٹ ہوتے ہوئے پہلے تو وہ کچھ اور گا رہا تھا، لیکن جب اس نے مہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گانا اور کام دونوں ہی بدل دیے. اپنے کتے کو اٹھا کر نہلانے لگا اور ساتھ ساتھ جھوم جھوم کر گانے لگا. کتے میرے رنگیلے ہیں، مانو بالکل گوریلے ہیں، گوشت کلیجی کھاتے ہیں، اپنی دم ہلاتے ہیں. جب بھی میں انہیں نہلاتا ہوں پیارے گیت سناتا ہوں. میرے پاس بھی آیا کرو اور گیت سن کر جایا کرو. میرے پاس بھی آیا کرو اور گیت سن کر جایا کرو. گویا اسے ایک دورہ سا پڑ گیا تھا. پانی میں کتوں کے ساتھ اسے اکھاڑ پچھاڑ کرتا دیکھ مہا کو سخت اکائی آئی. چونکہ گزرنا وہیں سے تھا، پائچے اٹھا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اندر جانے لگی تو آذر نے اپنے کتے کو فوراً چھوڑ دیا اور نہ جانے اسے کیا اشارہ کیا. کتے نے بالکل اس کے قریب جا کر زبردست قسم کی جھرجھری لی. نتیجہ وہی، بالوں کا سارا پانی اس پر آیا. وہ سخت جھنجھلا کر کراہیت بھرے انداز میں چیخ کر بولی، کتے کے بچے، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ انتقاماً وہ ابھی اسے کک مارنے ہی والی تھی کہ وہ سامنے آ گیا. اے لڑکی، کہنے کو تو تم نفسیات پڑھ رہی ہو، لیکن تمہیں جانوروں کے احساسات کا رتی بھر بھی احساس نہیں. تمہیں معلوم ہے یورپ میں کتوں کو کتا کہنا کس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے؟ مہا نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی. نیلے جینس کے پائچے چڑھائے اس کا کسرتی جسم پسینے اور پانی میں شرابور تھا. گلے میں ہمیشہ پڑا رہنے والا تعویذ بھی اسی پانی میں نہا رہا تھا. ساتھ میں کتوں کے بال بھی اس کے جسم پر چپکے تھے جسے دیکھ کر اسے گھن سی آ گئی. جینس پہن لینے سے اور 2-4 پپیز رکھ لینے سے کوئی یورپین نہیں بن جاتا. وہ اس کی تنومند شخصیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اگر کچھ چرانا ہی ہے نا گوروں سے تو سب سے پہلے مینرز چراؤ، جس کی اس معاشرے کو اور خاص طور پر تم جیسے لوگوں کو سخت ضرورت ہے. جیسے ہی اس نے لیکچر دینا شروع کیا تھا آذر نے اپنی شکل بڑی مزاحیہ بنا لی تھی جس سے وہ بری طرح سلگ اٹھی. آذر بھئی کیا ہے؟ صبح سے کاموں میں جتے ہوئے ہو. پہلے بائک دھوئی، پھر موٹر، اور اب یہ پپیز نے لانے شروع کر دیے. فروا آپا لشنم پشنم،
اپنے بیٹے کو گود میں سنبھالے باہر آئیں، مگر جیسے ہی ماہا پہ نظر پڑی کھل اٹھیں۔ ارے ماہا، تم کب آئیں؟ ابھی ابھی آئی ہوں، اس نے خوشگواری سے بتایا اور جھٹ حمزہ کو گود میں لے لیا۔ بھئی، تم تو امتحانوں کے دوران یوں غائب ہو جاتی ہو گویا مائیوں بیٹھ گئی ہو۔ کیا کریں آپا، بنا محنت کے کچھ حاصل بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ بیچارگی سے مسکرائی۔ اب تو فراغت ہی فراغت ہے۔ ادھر آ جاؤ پھر، میں بھی ادھر رہنے آئی ہوئی ہوں، اور شینا کو بھی بلا لیں گے۔ اگر میں فارغ نہ ہوئی تو کیا آپ اپنے میکے میں رہنے کے لیے نہیں آئیں گی؟ وہ فروا کی پیشکش پر مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے پھر کچھ ٹھان بیٹھی ہو۔ فروا اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ کیا کروں آپا، عادت ہی نہیں ہے فارغ رہنے کی۔ سوچ رہی ہوں امور خانہ داری تو چلتا ہی رہے گا، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا کمپیوٹر کلاسز جوائن کر لیتی ہوں۔ کچھ دیر دم لے لو لڑکی۔ آذر اس کا آئندہ کا پروگرام سن کر جنجنا اٹھا۔ میری ابھی امتحانوں کی تھکن نہیں اتری اور تم کمپیوٹر کی طرف بھاگ کھڑی ہو۔ میرے معاملات سے تمہارا کیا تعلق؟ تم جو ٹانگ اڑا رہی ہو تو ظاہر ہے مجھے بھی پیش رفت کرنا پڑے گی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارا مجھ سے مقابلہ کیا ہے جو تم ہر معاملے میں میرے مد مقابل کود پڑتے ہو۔ وہ زچ ہو گئی۔ اگر تم میرے مقابلے میں آنے سے نہیں ڈرتی تو پھر تم اس کوشش میں کیوں رہتی ہو کہ میں فیل ہو جاؤں؟ یہی نا، تمہیں ڈر ہے کہ میں تم سے کہیں آگے نہ نکل جاؤں۔ تم کبھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اس کے انداز میں چیلنج اور غرور تھا۔ مائی ڈیئر، جو ساتھ ساتھ چل سکتا ہے وہ آگے بھی نکل سکتا ہے۔ اس نے اکسایا۔ تم اب میرے ساتھ چلو؟ وہ طنز و تحقیر سے مسکرائی۔ میں سمجھتا ہوں ہر مغرور آدمی کے گلے میں کچھوے اور خرگوش کی مثال کا تعویذ بنا کر ڈال دینا چاہیے۔ آذر فروا سے مخاطب تھا۔ کچھوے کی مثال تم کیا دو گے؟ کچھوا آہستہ چلا تھا، مگر اپنے دم پر، اور تم جو یہاں تک آئے ہو صرف اور صرف میرے دم پر اور میرے تعاون سے۔ کب 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 کیا تھا تم نے مجھ سے تعاون؟ آذر اس پر چڑھ دوڑا۔ یاد کرو وہ بوٹیاں جب تم پرائمری اسکول میں بنا کر لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کیا پوچھتے تھے مجھ سے؟ ماں بتا دو پلیز، مجھ سے میری بوٹی پڑی نہیں جا رہی۔ اس نے آذر کی نقل اتاری۔ کھاؤ قسم۔ تو پھر تم نے ایک دن بھی میری بوٹی پڑھ کر مجھے بتائی کہ میں کیا لکھ کر لایا ہوں؟ میں کیوں بتاتی؟ کیا تم بوٹی گھر میں بتی بجھا کر بناتے تھے جو دن کے اجالے میں تم سے پڑھی ہی نہیں جا سکتی تھی؟ تمہیں میری املا اور لکھائی کا معلوم بھی تھا کہ دونوں ہی میں کمزور ہوں۔ پوچھیں فروا آپا اس سے، جب اس کی املا اور لکھائی دونوں ہی کمزور تھیں تو پھر یہ بوٹیوں میں کیا لکھ کر لے جاتا تھا؟ فروا ان کی بچکانہ سی تکرار پر ہنس رہی تھی۔ کچھ بھی لکھ کر لے جاتا تھا، مگر تمہارا احسان تو کبھی نہیں لیا نا۔ آج سر اٹھا کر کہنے کے قابل تو ہوں کہ جو کچھ بھی پایا اپنی بوٹیوں سے پایا، خواہ وہ بوٹی کسی سے بھی پڑھوائی ہو۔ مگر اثاثہ تو میرا ہی تھا۔ وہاں اس کی ڈٹائی پر جل بھن گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپا آپ اسے؟ وہ فروا سے مخاطب تھی۔ دیکھ رہی ہوں۔ فروا نے مسکرا کر ستائشی نگاہ بھائی پر ڈالی، جس سے آذر مغرور و مسحور ہو گیا۔ ماہا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ ڈالے۔ میں تو اکثر اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی، مبادا کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ابھی جو تعلیم کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی فروا نے اس پر دھیان ہی کب دیا تھا۔ وہ تو صرف آنکھوں کے سامنے کھڑے وہاں کے سجیلے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس پر آذر مسکرا رہا تھا۔ ماموں ماموں، زبردست قسم کی ریسلنگ آ رہی ہے، جلدی آئیے۔ زیبو اندر سے چلایا تو آذر نے حمزہ کو ماہا کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف یوں دوڑ لگائی جیسے سامنے کھڑی گاڑی پر سے جمپ کر جائے گا، اور پھر اس نے یہی کیا۔ فروا نے اسے پانی پر بھاگتا دیکھ کر دل تھام لیا اور ہول کر چلائیں، ہائے آذر، آرام سے۔ بے فکر رہیے آپا، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی کراس کرتا ہوا اندر بھاگ گیا تو فروا نے گہرا سانس خارج کیا، یوں جیسے بھائی نے سینے پر بم باندھ کر دشمن کی سرحد کو پھلانگا ہو۔ عجیب سا انبساط، غرور ان کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔ بھائی کی پھرتی اور جابردستی کو دیکھ کر اپنے کثرتی جسم کو جس طرح وہ سرعت سے استعمال میں لایا تھا، فروا کا ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا۔
اللہ نظر بد سے بچائے، دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ ذرا عقل دیں ان بہنوں کو جو بھائیوں پہ دن رات جاں نثار ہوتی ہیں۔ مہا جل کر بولی تھی، ارے بھائی، خدا نے بھائی دیے ہیں تو کیا ان پر رشک بھی نہ کریں؟ جی ہاں کیجئے، کچھ تو وہ ہی ہیں کریلے، اس پر آپ لوگوں کی تعریفوں نے انہیں نیم چڑھا بنا دیا ہے۔ یہ سب آپ لوگ کے بیجا لاڈ کا نتیجہ ہے جو وہ کسی لائق ہی نہیں رہے۔ حقیقتاً ایک مرد کو جو بگاڑتی ہیں نا، یہی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، جو بچپن سے ہی انہیں ان کی خوبصورتی اور اہمیت کا احساس دلا دلا کر اتنا مغرور کر دیتی ہیں کہ جو جوان ہونے تک ماں سوائے اس احساس کی کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت اور اہم نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ دنیا میں ناز اٹھوانے کے لیے آئے ہیں، تعمیری کام کرنے کے لیے نہیں۔ پھر کیوں کر ان کا رجحان تعلیم کی طرف جا سکتا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے گھروں کے لڑکے ہیں، انتہائی نااہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے۔ ماں بہت جلی بھنی بیٹھی تھی، کھری کھری کہہ ڈالی۔ فروہ مسکرا رہی تھی۔ لو بھائی، یہ تمہاری منطق بڑی نرالی سنی۔ بھلا ماں بہنوں کا پیار کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ بالکل 100% بن سکتا ہے بگاڑ، کیوں نہیں بن سکتا؟ جی ہاں، ماں بہنیں ہی تو سکھاتی ہیں آنکھ مارنے کے طریقے، نظر بازی کے نت نئے انداز۔ بس بی بی رہنے دو۔ ماں کی مشفق ممتا اور بہنوں کے معصوم انداز پیار، اب ایسی تہمتیں تو نہ لگاؤ ان پر۔ فروہ آپا سچ مچ برا مان گئی تھیں۔ ماں بہنیں آنکھ مارنے کے طریقے نہیں سکھاتی بجا، لیکن بچپن سے ہی ان کی آنکھوں میں خواب تو سجا دیتی ہیں، چاند سے دلہن کے اور پریوں کے خواب۔ گویا زمانہ معصومیت سے ہی صنف مخالف کی کشش اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے۔ بڑے ہو کر وہ نظر بازی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ بڑا ہو کر وہ جو کچھ کرتا ہے نا، سب معاشرے میں پھیلی گندگی کے سبب کرتا ہے۔ اس میں ماں بہنوں کا کیا قصور؟ قصور تو اس خواتین کے طبقے کا ہے جو بے جا نمود و نمائش اور بے حیائی کے سبب مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ فروہ شروع ہو گئی تھی، اسکولوں اور کالجوں سے لڑکے جو بھاگتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے بھاگ کر گھروں کو آ جاتے ہیں؟ فروہ نے ایک نکتہ اٹھایا تو ماہا تعصب سے مسکرا دی۔ نہ جانے ان گھریلو خواتین کو اس بات کا کمپلیکس کیوں رہتا ہے کہ سوشل خواتین ان کے مردوں کو بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں، حالانکہ خود بگاڑ کر گھروں سے نکالتی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر انہیں اس قدر سراتی ہیں کہ بس۔ ایسے میں قدرتی بات ہے جب وہ گھر سے نکلے گا تو خوش فہمی کا احساس اس کے آس پاس ہوگا، شعور میں یہی بات پختہ ہوگی، ادھر سے ستائشی نگاہ اٹھے گی، ادھر سے ستائشی نگاہ اٹھے گی۔ ایسے میں صنف مخالف کی نگاہ ان پر اٹھتی ہے تو رواں رواں آنکھ بن کر دیکھتا ہے۔ اگر تو اس نگاہ میں توصیف ہوئی تو تکبر عروج کو پہنچ جاتا۔ بصورت دیگر نظر اندازی عزت کو للکارتی ہے۔ چاہنا اور چاہے جانا بس عکس دونوں ہی میں موجود ہے اور دونوں ہی صورتیں برائی کی راہ کو لپکتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائی میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ فروہ نے فوراً روایتی بہنوں کی طرح بھائی کا دفاع کیا۔ کوئی ایک بھی اچھائی ہے تو وہ ذرا بتائیں۔ ماہا کب اپنے موقف سے ہٹنے والی تھی۔ فروہ کی آنکھوں میں سب سے پہلے آذر کی اچھائی اس کا حسن آیا تھا، لیکن وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی اور سوچنے لگی، جبکہ ماہا اس چمک کو فوراً تاڑ گئی۔ ہاں ہاں بتائیے، وہ مسکرا رہی تھی۔ بھائی وہ میرا بھائی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی اور خاصیت بس یہی ہے۔ فروہ نے نہ ہار مانی نہ مزید بحث کو طول دیا اور بات ختم کر دی۔ اس کی اس چالاکی اور دوہری چال پر مہا سر جھٹک کر ہنس رہی تھی۔ بس بھی کرو زریش، آخر کتنا کھاؤ گی؟ کم از کم اپنے جسم کا نہیں تو گھر والوں کا ہی خیال کر لو۔ جانتی ہو آج کل رشتے ملنا کس قدر مشکل ہے، اور ویسے بھی آج کل کے لڑکے موٹی لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو میں خود کب پسند کرتی ہوں موٹی لڑکیوں کو؟ زریش نے پلاؤ سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ یا اللہ، تمہارا پیٹ ہے یا کسی بدعمال کی قبر؟ مہا اس کے قول و فعل کے اس قدر شدید تضاد پر مسکرائے بنا رہ نہ سکی۔ لگتا ہے تم نے خود سے انتقام لینے کی ٹھان رکھی ہے۔ مرنے کا بھی یہ ٹھیک طریقہ ہے، لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں۔ مہا نے ڈش اس کے آگے سے کھینچ لی۔ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا؟
کھایا تھا مگر نہ جانے کیوں پھر بھوک لگ گئی۔ زرش نے اس قدر بے چارگی سے بتایا کہ ماہا نے بمشکل ہنسی روکی۔ سب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے جب ہی تم اس قدر خوراک کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میٹرک کے بعد جب تم کالج جاؤ تو لوگ تمہیں فرسٹ ایئر کی اماں کا خطاب دے دیں۔ ماہا نے اسے اس کے مستقبل سے ڈرایا۔ اللہ، اتنا تو کام کرتی ہوں آپ ہی میں، اور آپ اب بھی یہی کہتی ہیں کہ میں فارغ رہتی ہوں۔ جسمانی مشقت اور ذہنی مشقت دو علیحدہ علیحدہ قسم کی چیزیں ہیں۔ تم دن بھر خواہ تم کتنی ہی محنت کر لو، ذہن تو تمہارا فارغ ہی ہے جو تمہیں بار بار خوراک کی طرف مائل کرتا ہے اور تم کھانے کی طرف دوڑ پڑتی ہو۔ اس طرح ساری مشقت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کچھ ذہنی مشقت جس سے تمہارا دماغ ان سب چیزوں سے ہٹ جائے، نہ تو کام کرنے کے بعد بے حد تھکاوٹ ہو اور نہ ہی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خوراک اور آرام کا بے حد خیال آئے۔ ماہا نے اسے بڑے پیار سے مشورہ دیا۔ میں تو خود سوچ رہی تھی آپی کہ سلائی کڑھائی سیکھ لوں۔ سلائی سے زیادہ مجھے کڑھائی سیکھنے کا شوق ہے، مگر بات پھر وہی ہے، کس سے سیکھوں؟ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اب اتنی گرمی میں باہر کون جائے؟ ویسے بھی فائدہ کیا ہے سیکھنے کا؟ سسرال والوں کو پتہ لگ جائے کہ لڑکی کو یہ ہنر آتا ہے تو لڑکی کی شامت آن کھڑی ہوتی ہے۔ اب فروا آپا کو ہی آپ دیکھ لیں، کبھی ساس کے کپڑے سی رہی ہیں، کبھی نندوں کے بچوں کے، اور خود حالانکہ درزی سے سلواتی ہیں مگر انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ انکار کریں گی تو جھگڑا ہے، تانے ہیں، فساد ہے۔ نہ جانے یہ سسرال والے ہر بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ کم از کم انکار کرتے ہوئے یہ تو سننا ہی نہیں پڑتا۔ ارے بابا کہ ہاں سب کچھ کرتی تھیں، یہاں آ کر تخت ہی لے لیا۔ زرش نے چڑھ کر فروا کی ساس کی نقل اتاری تو ماہا بے ساختہ ہنس دی۔ بے وقوف لڑکی، ساس تو نام ہی آس کا ہے، ساری عمر لڑکی امید باندھے رکھتی ہے، نہ جانے کب میری ساس کے منہ سے پیار کے تعریف کے دو بول نکلیں مگر سوائے تان و تشنیع کے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اب اس کا مقصد یہ بھی تو نہیں کہ تم یہ سوچ کر ہنر ہی نہ سیکھو کہ کوئی تم سے کام نہ کرا لے۔ اسی طرح تو تم بہت بد سلیقہ اور پھوڑ کی پھوڑ ہی رہو گی۔ ہر شخص ہنر اپنے لیے سیکھتا ہے اور اپنا ہنر اپنے ہی کام آتا ہے۔ لڑکیوں کو تو بلکہ بہت ہی باصلاحیت اور باہنر ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہنر ہوتے ہیں نا، یوں سمجھ لو عورت ذات کے لیے اضافی خوبیاں ہیں۔ جتنا بھی سیکھو گی اتنا ہی باکمال کہلاؤ گی، اور پھر کسی کا کام کرنے سے آدمی گھس تھوڑا جاتا ہے۔ مگر ماہا آپی، بعض اوقات انسان کا دل نہیں چاہتا، طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ انکار کو نہ جانے کیوں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کتنی بار آپا کے گھر میں اسی معمولی بات پہ جھگڑا ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ تو مجھے فراز بھائی پہ آتا ہے۔ زرش کے زرعی خیالات پر ماہا چونک گئی تو گویا یہ نتیجہ ان باتوں کا ہے، اور وہ تعصب سے سوچنے لگی، نہ جانے ان شادی شدہ خواتین کو اس بات کی کب عقل آئے گی کہ وہ اپنے گھریلو مسائل اور نجی جھگڑوں کا ذکر والدین کے گھر میں کرتے وقت اپنی چھوٹی بہنوں کو مد نظر رکھیں، جو ابھی بہت چھوٹی، کم فہم اور جذباتی دور سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے برے ذکر سے کس طرح یہ ذمہ داریوں سے منحرف ہونے کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں۔ یہ معصوم، کم فہم جس راہ پہ بہن کی زندگی چل رہی ہوگی، اپنی سوچوں کو اسی نقش پر چھوڑ دیتی ہیں۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو۔ ماہا نے خود ہی خیالات کی یورش سے اسے اپنے آپ کو نکالا اور زرش سے مخاطب ہو کر بولی، تم فروا آپی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا کرو، ایسے ہی فضول سی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بتاؤ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ خدا کرے کبھی نہ آئے، زرش بے انتہا گھبراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توقع نہیں ہے؟ ماہا نے اس کے کان کھینچے۔ زرش منہ بس اوڑھنے لگی، پھر کہنے لگی، میں تو بالکل یہ دعا مانگ رہی ہوں، خدا کوئی میرا رول نمبر ہی مٹا ڈالے رزلٹ کاپی پر سے، بڑا احسان ہوگا اس کا مجھ پر۔ تم سے کہا تو ہے زری، تمہارا کام ہو جائے گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ آدھا تولیہ کاندھوں پر ڈالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر چلتے چلتے شامل ہو گیا۔ اس کا اس قدر کامل اعتماد اور اطمینان دیکھ کر ماہا حیران رہ گئی۔ کیا واقعی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ زرش بچوں کی طرح مچلی۔ اوہ بالکل، دیکھنا فرسٹ کلاس
فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گی۔ مہا کے لبوں پہ تمسخرانہ سا تبسم دوڑ گیا۔ یہ پاکستان ہے میری جان۔ نہ جانے اس نے مہا کو یقین دلایا تھا یا زرش کو۔ زرش مہا سے مخاطب ہو کر بولی، بھائی کی بورڈ والوں سے بہت اچھی دوستی ہے، کافی چلتی ہے ان کی وہاں۔ جی ہاں، بورڈ نہ ہوا، ان کی سسرال ہوا۔ کافی یقین دلا رہے ہیں کہ مجھے پاس کرا دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے مہا آپی؟ جی ہاں، مہا استہزائیہ مسکرائی۔ جو نہ کر سکے اپنے لیے کچھ کریں گے آپ کے لیے کیا؟ اگر اتنی ہی دوستی تھی تو پہلی ہی بار میں بی اے کلیئر کیوں نہیں کر لیا؟ دراصل مراسم ہی بار بار فیل ہونے کی بدولت بڑے ہیں۔ وہ ڈھیٹ کب شرمندہ ہونے والا تھا؟ جب پاس ہو جاؤ نا زرش، تو مجھے ضرور بتانا کہ کس طریقے سے تمہارے بھائی نے تمہیں پاس کرایا ہے۔ آذر بھائی کیا غلط کہہ رہی ہیں ماں آپی؟ زرش مہا کے انداز پر خوفزدہ ہو گئی۔ معلوم نہیں، مہا نے کندھے اچکائے۔ آذر جو شیشے میں بآسانی دونوں کا عکس دیکھ رہا تھا، مہا کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زرش یہ ایک قسم کا ہنر ہوتا ہے، کتابی کیڑے کیا جانے کہ دنیا میں کس کس قسم کے ہنر ایجاد ہو رہے ہیں۔ کتابی کیڑا کہے جانے پر مہا ہمیشہ کی طرح جذبس ہو گئی۔ اور تو مجھے معلوم نہیں زرش کہ یہ ماہر کس کس ہنر میں طاق ہے، ہاں مگر تمہارے شوق کے پیش نظر تجویز دے رہی ہوں، کڑھائی سیکھنے کا شوق ہے نا تمہیں، اپنے بھائی سے سیکھ لو، بڑی اچھی ووٹیاں بنا لیتا ہے۔ مہا نے سوچ سمجھ کر بدلہ چکانا چاہا، اور جب ووٹیاں چرا لے جائے تو یہ ماہر سزا بھی بہت اچھی دے لیتا ہے۔ آذر شیف بناتے ہوئے اندر ہی سے ہانک رہا تھا۔ مہا نے تیز سلگتی نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا اور زرش سے باتوں میں لگ گئی۔ آذر کو کامل یقین تھا کہ اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ بہت محتاط اور چالاک بننے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ مہا نے اس واقعے کا ذکر کسی سے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بات بڑوں کے نزدیک ناپسندیدگی کا درجہ رکھتی تھی۔ آذر کو تو شاید اس ناپسندیدگی سے کچھ فرق نہ پڑتا، لیکن اسے پڑ سکتا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی آنکھوں اور باتوں کا شکار ہو، تب ہی وہ چپ رہی تھی۔ پھر اس کی عادت بھی تو نہیں تھی اپنے ذرا ذرا سے معاملات زیر بحث لانے کی، وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کھلتی تھی۔ اس کے باوجود وہ الگ تھلگ رہنے والی اور کم گو بھی نہیں تھی۔ اس کی کچھ اس قسم کی عادت تھی کہ جس قسم کی شخصیت کے ساتھ بیٹھتی، اسی سے وابستہ گفتگو کرتی۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی آتی، مہا سے ہی رجوع کرتا۔ اس کے پاس نہ بات نکلتی تھی نہ ہی راز۔ مشورے سے نوازنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ اپنی ذہانت کی بدولت بہت سارے لوگوں میں اس کی منفرد حیثیت و اعلیٰ مقام تھا۔ خاندان کے بزرگ بھی اس کی خوبیوں سے متعارف اور اس کے دل دادا تھے۔ حالانکہ خاندان میں لڑکیوں کی بہتات تھی، لڑکے تو کم ہی تھے۔ نجیب احمد کے ہاں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، لیکن جب خدا نے ان کے 4 بچوں کو ایک کے بعد دیگرے اولادوں سے نوازا تو بیٹیوں سے خاندان بھر گیا۔ فاطمہ پھپھو کے ہاں ہر سال بیٹی نے جنم لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 4 بیٹیاں ہو گئیں، اسماء، عظمیٰ، نعیمہ اور رابعہ۔ اس کے بعد الیاس احمد کے یہاں، جنہیں سب بڑے تایا کہا کرتے تھے، پہلوٹی کی بیٹی ہی پیدا ہوئی جس کا نام فروا رکھا گیا۔ نثار احمد کے ہاں بھی پہلے بیٹی نے ہی جنم لیا۔ شینا کے بعد خاندان میں بیٹوں کی خواہش شدید سے شدید تر ہو گئی۔ ایسے میں بڑے تایا کے ہاں آذر کی آمد بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ فروا کے بعد ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس وقت نثار احمد کے ہاں بھی دوسرے بچے کی آمد تھی، اور پھپھو کی طرف بھی 5ویں بچے کے بارے میں اچھی امید قائم کی جا رہی تھی۔ خدا نے پھپھو کو نا امید نہیں کیا اور اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ دائم کی آمد پر آذر سے بھی زیادہ بڑا جشن منایا گیا، لیکن نثار احمد کے ہاں پھر بیٹی نے جنم لیا، یعنی شینا آپا کے بعد عروسہ دنیا میں آئی، جو کچھ ہی روز قیام کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایثار احمد کے ہاں جب اولاد ہوئی تو پہلے خدا نے انہیں بیٹا دے دیا، جو سب کے لیے فخر اور شکر کی بات تھی۔ مشرف کے بعد پھر ماہا دنیا میں آئی تو اسے ضرورت سے زیادہ پیار ملا۔ پھپھو کی طرف پھر ایک اور بیٹی نے جنم لیا۔ منال کی آمد سب کے لیے سخت مایوسی اور کوفت کا سبب بنی۔ آذر کے بعد عمیر اور زرش ہوئے۔ ماہا کے بعد مصعب اور زہیب۔
نثار احمد کے ہاں بیٹے کی ولادت بہت دیر سے ہوئی، یعنی جب بلال دنیا میں آیا تو سب ہی خاندان مکمل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ شینا اور فروا کی شادیوں کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ شینا آپا جب میکے قیام کے سلسلے میں آئی تھیں تو تینوں گھروں میں ایک بھونچال سا آ جاتا تھا۔ ان کے بچے سخت بے چین طبیعت کے مالک تھے۔ میکے آتے ہی شینا کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ اپنے تینوں بچوں کی گنج کروا دیتی۔ بقول ان کے وقاص کو ننگے اور گنجے بچے سخت زہر لگتے تھے، جبکہ وہ خود بچوں کو گنجا کرا کر بہت زیادہ سہولت محسوس کرتی تھیں۔ تبھی تو موقع پاتے ہی وہ بچوں کو فارغ البال کرا دیتی، اور یہ موقع اسے میکے کے علاوہ کہاں مل سکتا تھا؟ ابھی بھی اس نے یہی کام کیا تھا، یعنی پہلی فرصت میں حجام کو گھر بلا کر بچوں کو گنجا کرا دیا تھا۔ بچے ماں کے اس رویے پر رچ کا احتجاج کرتے، مگر شینا کو کچھ اثر نہ ہوتا۔ تومی اور افی چونکہ سمجھدار تھے، اس لیے گنجے ہو کر خود سے شرمسار نظر آ رہے تھے۔ سیفی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا ادراک کر سکتا، پھر اس نے اپنی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے خوش خوش پھر رہا تھا، کیونکہ شینا نے گھر کے سبھی چھوٹے بڑے آئینے اٹھا کر چھپا دیے تھے، اور جو کچھ اونچائی پر لگے ہوئے تھے انہیں کپڑے سے ڈھانپ دیا تھا، اور گھر کے سبھی افراد کو منع کر دیا تھا کہ وہ سیفی کو گنجا نہ کہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسے اپنے گنجے ہونے کا احساس نہیں ہوگا اور وہ خوش ہی پھرتا رہے گا۔ آذر اور مشرف کی عادت تھی بیٹھے بٹھائے کہیں نہ کہیں کا پروگرام بنا لیتے۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا اور سب کو باہر چلنے پر رضامند کر رہے تھے۔ رضامند کر کے آذر شینا کو بھی بلانے کے لیے آیا۔ شینا ہمیشہ کی طرح بچوں سے تھک ہار کر بے وقت نیند کے غوطے لے رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے سن کر انکار کر دیا۔ شینا آپا چلیے نا، وہ بضد ہوا۔ آذر پلیز تم لوگ چلے جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ بے وقت سو سو کر آپ خواہ مخواہ خود کو بلڈوزر بنا رہی ہیں۔ سیر و تفریح سے نہ صرف وزن گھٹتا ہے بلکہ تازہ خون بھی بنتا ہے، اور بھی سیر و تفریح کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، میں آپ کو پارک میں لے جا کر بتاؤں گا، اس وقت تو بس آپ اٹھیں۔ آذر نے زبردستی اس کی چادر کھینچی، مگر شینا کو تو ہر ایک چیز سے زیادہ اپنی نیند پیاری تھی، لیٹی رہی۔ آذر سخت جھنجھلا گیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ شینا نہیں اٹھنے والی، تو اس نے اپنے آپ کو بہت لان تان کیا۔ یار آذر، خواہ مخواہ وقت بھی ضائع کیا اور انرجی بھی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکلنے لگا تو سیفی پر نگاہ پڑی۔ پھر کیا تھا، اس کی رگیں شرارت بھڑک گئی۔ سیفی بڑے اطمینان سے کھیل رہا تھا۔ اس نے شینا کو دیکھا جو اطمینان سے سو رہی تھی۔ اب دیکھنا شینا آپا، یہ گنجا آپ کی نیندیں نہ اڑا دے تو میرا نام آذر نہیں۔ سیفی، یہ تمہارے بال کہاں گئے؟ سیفی نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور مٹھی کھول کر دیکھنے لگا۔ آذر شینا کی اسکیم سے واقف تھا۔ آئینہ اتار کر سیفی کو دکھا دیا۔ سیفی نے جیسے ہی اپنی شکل دیکھی ڈر گیا اور رویا چلایا کہ امان الحفیظ۔ شینا کی نیند ٹوٹی تو ایک قیامت برپا تھی۔ پھر کیا تھا، آذر بھاگ گیا۔ شینا نے لاکھ جتن کیے کہ سیفی کسی طرح سے بھی بہل جائے، مگر سیفی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شینا جھنجھلا گئی اور شارٹ کٹ طریقے سے اسے چپ کرانے لگی، یعنی اپنی چپل اتار کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ تائی جان اگر ہمسایوں کے ہاں نہ گئی ہوتی تو شینا کو بیٹے کو مارنے کا اتنا موقع بھی نہ ملتا۔ مہا کو منال کی طرف جانا تھا۔ وہ مشرف کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ادھر آئی تو شینا سیفی کو ادھیڑ رہی تھی۔ ارے ارے شینا آپا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے لپک کر سیفی کو اس سے چھڑایا۔ ہٹ جاؤ مہا، تمہیں نہیں معلوم کس قدر بگڑ رہے ہیں یہ لوگ، سب باپ کے بیجا لاٹ کا نتیجہ ہے۔ شینا نے آگے بڑھ کر ایک اور ٹکا دیا۔ مگر ہوا کیا ہے اور معصوم بچوں کو اس طرح مارتے ہیں؟ مہا نے سیفی کے آنسو صاف کیے اور اپنی آغوش میں چھپاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شینا نے چپل ایک طرف پھینک دی اور ساری بات بتا دی۔ پوچھ لوں گی اس آذر کے بچے کو تو۔ شینا کا غصہ عروج کو پہنچ رہا تھا۔ اتنی معمولی سی بات پر آپ نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مہا ساری بات سن کر مسکرا دی۔ شینا انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ حقیقتاً آپ کا یہ غصہ نہ آذر پہ تھا اور نہ سیفی پہ، بلکہ آپ کی نیند کے ٹوٹ جانے کا تھا، جو خواہ مخواہ آپ نے اس مظلوم پر نکالا۔ شیشہ تو اس نے دیکھ ہی لینا تھا۔ اگر آپ کا موڈ خوشگوار اور حشاش بھرا ہوتا تو آپ یقیناً اسے کسی نہ کسی طرح بہلا ہی لیتی، لیکن اب آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو بچوں کے معصوم احساسات کی نہیں،
اپنے آرام کی زیادہ پرواہ تھی، تبھی آپ نے مار پیٹ سے کام لیا۔ حد ہوتی ہے، بچوں کے احساسات بھی اور ہمارے احساسات کی بڑی کسی نے پرواہ کی تھی جو ہم ان ننھے انڈوں کی پرواہ کریں؟ شینا جل کر بولی۔ تو گویا آپ مان رہی ہیں کہ آپ بچوں کی تربیت جاہل ماؤں کی طرح کر رہی ہیں۔ موڈ خراب ہوا تو احتساب بھی کریں گی، ریمانڈ بھی نکلیں گے، چاہے اس میں بچوں کا قصور ہو یا نہ ہو۔ بصورت دیگر بچہ کتنا ہی بڑا نقصان کر جائے، آپ کو پرواہ نہ ہوگی۔ انحصار کس پر ہوا؟ آپ کے موڈ پر، ہے نا؟ مہا کے تجزیے پر شینا خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، مگر اس نے بے جا غصہ کر کے سیفی کو مارا پیٹا تھا اور وہ غصہ واقعی اس کی نیند کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شینا نے مسکرا کر سیفی اس کی گود سے لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ مہا کا مقصود بھی یہی تھا کہ شینا پہ اپنا رویہ واضح ہو جائے، جو کہ ہو گیا تھا۔ جتنی جلدی شینا کو غصہ آتا تھا اتنی جلدی اتر بھی جاتا تھا۔ ویسے شینا آپا، یہ آپ کچھ ٹھیک نہیں کرتی، یہاں آتے ہی بچوں کو گنجا کرا دیتی ہیں۔ اس طرح پورے شہر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے اپنے ننیال میں قیام پذیر ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی انہیں اغوا کر کے لے گیا تو ہم مکر بھی نہیں سکتے کہ بچے ہمارے پاس تھے یا نہیں۔ مہا نے اس قدر دلچسپ بات کہی کہ شینا اس کی دور اندیشی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے تو وہ منال کی طرف جانے کے لیے بہت دن سے پر تول رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی تھی۔ مگر آج منال کا خود ہی فون آ گیا۔ وہ بڑے اصرار سے اسے بلا رہی تھی۔ منال اسے بلائے اور وہ نہ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے بلا تعامل جانے کا پروگرام بنا لیا۔ منال کی اور مہا کی بہت گہری دوستی تھی، حالانکہ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مہا ایک معاملہ فہم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جبکہ منال کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ اور اشتعال انگیزی نمایاں تھی۔ یہ چڑچڑاہٹ اور اشتعال انگیزی بھی اس کے ماحول کی ہی عطا کردہ تھی۔ جس وقت وہ دنیا میں آئی تھی، کسی کے لیے بھی مسرت کا باعث نہیں بنی تھی۔ اس کی آمد پہ اس کے والدین قدرت تک سے شکوہ کناں ہو گئے تھے۔ پانچویں بیٹی کی نہ تو انہیں ضرورت تھی اور نہ خواہش۔ دائم چونکہ پہلے ہی 4 بہنوں پر ہوا تھا، اس لیے اکلوتا وارث اور گھر کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے سب ہی کی توجہ اور محبت کا مرکز بنا رہا۔ دائم کی بدولت بچپن سے ہی اسے وہ توجہ اور پیار نہ ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ سبھی اس سے اکتائے اور بیزار سے نظر آتے۔ اپنی حق تلفی کا احساس زندگی کے ہر موڑ پر آس پاس رہا۔ جوانی میں بڑی بہنوں کے مسائل شادیوں کے بعد پلٹ کر آتے رہے۔ بالآخر اس حق تلفی، عدم دلچسپی اور احساس محرومی نے اس کے اندر بلا کی جارحیت پیدا کر دی۔ شاید اسے بہت پہلے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے کبھی بھی کوئی حیثیت اور مقام نہیں مل سکتا۔ دائم چونکہ اکلوتا ہے، اکلوتا ہی رہے گا۔ اس کی کسی کو ضرورت ہے تو بس کام کے لیے۔ جہاں کام ختم ہوا اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ سو اس نے سب سے پہلے کام سے ہی جی چرایا۔ جہاں کسی نے کام کہا فوراً انکار تیار ملا۔ اول تو کسی کے پاس اسے اچھی بات سکھانے کا وقت نہیں تھا، چونکہ اس کے انکار سے بڑوں کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی، اس لیے جبراً اسے قاعدے قانون سکھانے کی کوشش کی جاتی، جس کا وہ ہمیشہ الٹ پلٹ ہی پیش کرتی۔ اس سے نوبت مار پیٹ کو پہنچ جاتی۔ ایسے میں اس کی دوستی مہا سے ہوئی تو اس کی شخصیت میں واضح انقلاب آیا، لیکن مہا اس کے احساس محرومی کا خلا کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس میں اعتماد کی کمی تھی۔ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں لوگ اسے تضحیک کا نشانہ بنا لیتے، پھر یا تو وہ بائیکاٹ کر جاتی یا مشتعل ہو کر تلخ کلامی پر اتر آتی۔ چونکہ مہا میں بہت سمجھنے کی صلاحیت تھی، منال کو اس کی پناہ میں آ کر بے پناہ ذہنی سرور حاصل ہوا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ذہنی سرور کی اس قدر عادی ہوئی کہ باقاعدہ اپنے آپ اسے سونپ ڈالا۔ مہا کے لیے منال ایک کھلی کتاب کی مانند تھی، جسے اس نے حرف بہ حرف بآسانی پڑھ لیا تھا۔ وہ اپنے دکھ سکھ سبھی اس سے شیئر کرتی تھی، جس سے مہا کو اس کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی اور وہ اس کے احساسات کی ترجمانی بآسانی کر جاتی۔ منال، منال بھئی کہاں ہو؟ مہا نے پکارتے ہوئے قدم تھرمے رکھے۔ قریب ہی کمرے میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ذرا جھانک کر دیکھا، اس کی طبیعت کھل گئی۔ اسما، عظمیٰ اور رابعہ آپا آئی ہوئی تھیں۔ سب ہی اس طرح محو استراحت تھیں
کہ ہر ایک کے پہلو میں ایک ایک بچہ اٹکلیاں کر رہا تھا۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ارے واہ، کمرہ تو زچہ بچہ وارڈ کا نقشہ پیش کر رہا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ پھر اس نے فردن فردن سب سے سلام دعا کی۔ ابھی مختصر احوال پرسی کا دور چل رہا تھا کہ منال اس کی آواز سن کر ادھر ہی آ گئی۔ بڑے ہی پرجوش انداز میں دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ ماہا نے چھوٹتے ہی اس سے شکایت کر ڈالی، تم نے مجھے بتایا ہوتا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں شینا اور فروا آپا کو بھی لے آتی، دل چاہ رہا تھا ان کا بھی ان سے ملنے کو۔ چلو آئندہ بتا دوں گی، ویسے بھی یہ لوگ تو روزانہ ہی یہی ہوتی ہیں، منال نے ہنس کر عام سے انداز میں کہا۔ اب ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے اتنے بھی فارغ نہیں کہ روزانہ یہیں آ جائیں۔ رابعہ آپا کو منال کی مسکراہٹ طنزیہ لگی تھی، تبھی انہوں نے تلخی سے کہا، رابعہ آپا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ ہمیشہ تمہارے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو تم کہہ جاتی ہو۔ رابعہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ منال نے جب سے مٹھیاں بھینچ لیں، وہ مہا کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلی آئی۔ وہاں اس کے پسندیدہ آڈیو البم بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے سرا رہی تھی، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو بحال کرنے کی مسلسل سعی میں لگی ہوئی تھی۔ تم کہتی ہو نا ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی کوشش کروں، دیکھ لیے ان کے رویے تم نے۔ بالآخر منال سے ضبط نہ ہو سکا، وہ پھٹ پڑی۔ کوئی رویہ نہیں ہے، معمولی سی بات ہے جو ختم ہو گئی، تم خواہ مخواہ اس بات کو خود پر سوار کر رہی ہو۔ مہا نے بڑے اطمینان سے کیسٹ رکھتے ہوئے کہا تو منال حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یعنی تمہارے خیال میں یہ بات کوئی بات نہیں؟ میں ہی پاگل ہوں، خواہ مخواہ میں نے یہ بات محسوس کی۔ منال سخت چڑھ گئی۔ تم ہمیشہ یہی کیوں سوچتی ہو کہ کسی ہی شخص کا تمہارے ساتھ منفی رویہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے ہر ایک سے تلخ-کلامی پر مائل ہو گیا ہو۔ اور پھر رابعہ آپا کی زندگی تمہارے سامنے ہے، سسرال والوں کا ظالمانہ رویہ، شوہر کا گھر والوں کی طرف جھکاؤ اور بیوی سے عدم دلچسپی، ان کی طبیعت میں بے یقینی اور چڑچڑاہٹ فطری ہے۔ ہا ہا ہا، مہا کی بات پر منال نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ رابعہ آپا کا یہ پرابلم ہے، اسما آپا کے شوہر معاشی مسائل کا شکار ہیں اور اس لیے کنجوس، حاسد اور لڑاکو ہو گئی ہیں۔ نعیمہ آپا کے ہاں ابھی تک اولاد نرینہ نہیں ہوئی، ان کی طبیعت میں بے چینی، اضطراب اور نفرت پائی جاتی ہے۔ عظمیٰ آپا کے شوہر ملک سے باہر ہیں، اس لیے احساس تنہائی نے ان کے اندر ہر ایک کی ذات میں بے جا مداخلت کرنے کا فن پیدا کر دیا ہے۔ تو میں ان سب کے مسائل کسی بھی طرح حل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ یہ سب مجھ پر برتری جمائیں۔ تمہارا یہ عمل ان سب لوگوں کے رویوں کی بخشش ہے۔ اگر بچپن سے ہی یہ تمہیں اپنائیت اور محبت کا احساس دلاتی تو آج تم ان کے حقیقی مسائل سے یوں بیزار نظر نہ آتی، بلکہ ان کے مسائل اور پریشانیوں پر دلی دکھ محسوس کرتی۔ مہا تعصب سے سوچ کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، وردہ بھابھی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟ مہا نے بڑی سہولت سے موضوع بدل دیا۔ محترمہ ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہیں، منال نے اسی انداز میں بتایا۔ یعنی ایک پانچواں مسئلہ؟ مہا حیرت اور طنز سے بولی۔ میرے والدین کے پاس 5 ہی خوشیاں ہیں، ظاہر ہے پھر مسائل بھی 5 ہی ہوں گے۔ منال کا انداز بدستور تھا۔ ہوا کیا تھا؟ مہا کو تشویش لاحق ہوئی۔ سنا ہے میاں بیوی کے درمیان معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی، اس بات کا رد عمل ہے یہ۔ اتنی سی بات پہ؟ مہا کو حیرت کا گہرا جھٹکا لگا۔ اونچے گھرانے کی لڑکی کو جب بہت دھوم دھام سے اکلوتے لال کے لیے بیاہ کر لایا جائے تو وہ یوں ہی پھر معمولی بات پر نخرے دکھاتی ہے۔ منال نے جل گلس کر تجزیہ کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مہا نے اس کے تجزیے کی نفی کی۔ دراصل بات کچھ اور ہے۔ پھپھو نے دائم بھائی کی شادی بہت جلدی کر دی اور کم عمر لڑکے شادی کو انمول خوشی اور ازدواجی رشتے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی لیے عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ دائم بھائی کے گھر روز روز کی ناچاکی اسی المیے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ شاید یہی بات ہو۔ منال نے فوراً اتفاق کیا۔ کس قدر تکلیفوں اور مسائل کا شکار ہیں پھپھا اور پھوپھی، خود ساختہ مسائل ہیں اور کچھ نہیں۔ منال نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر شروع سے ہی امی ابو ان لوگوں کو اپنے اپنے مسائل خود حل کرنے کی عادت ڈالتے
تو یہ لوگ معمولی معمولی باتوں کو مسئلہ بنا کر یہاں بھاگے نہ چلے آتے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، مہا نے منال کی تائید کی۔ اب کل کی ہی بات ہے، وردہ بھابھی کو منا کر لانے کا مسئلہ زیر بحث تھا اور یہی بات میں نے امی ابو کے سامنے کہہ ڈالی کہ دائیں بھائی کو موقع دیں، وہ خود اس بات کو سہولت سے حل کریں۔ آپ کب تک ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے؟ تو امی مجھ پر برس پڑی کہ ہماری اولادیں ہیں، جب تک زندہ ہیں ان کے مسائل سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتے، اور جو اولاد آپ کے پاس ہے کبھی اس پر بھی نگاہ ڈال کیجیے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ جانتی ہو پھر امی نے کیا کہا؟ کہنے لگی، غافل نہیں ہے تم سے، اچھے برے کی ہمیں بھی فکر ہے، مگر نصیب کھولنے والا تو رب ہے، جلد روبرو ہو جائیں گے تم سے بھی۔ بات کرتے کرتے منال کی آنکھوں میں پانی سا تیر گیا۔ مہا کو بے حد افسوس ہوا۔ مہا، مائیں تو بیٹیوں کے دل سے بہت قریب ہوتی ہیں، پھر امی مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں؟ انہوں نے یہ بات کیوں سوچی کہ میں شادی کے لیے بے چین ہوں؟ مہا نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام لیے، پھر نرمی سے بولی، والدین سے بدگمان نہیں ہوا کرتے، دراصل تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، یہ اسی وجہ سے ہوا۔ تو کیا اب میں ایسی ہوں؟ نہیں، مگر لوگ تو تمہاری تبدیلی کو نہیں جانتے، جب ہی وہ پرانے رویے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہیں بدل سکتے، میرے تبدیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ مہا نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ تم نے ان کے رویے محسوس نہیں کیے، اس لیے تم یہ کہہ سکتی ہو، اور تم محسوس اس لیے کرتی ہو کہ ہر وقت گھر میں فارغ رہتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کس حکیم یا حاکم نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ انٹر پاس کر کے گھر میں بھی اماں بن کر بیٹھ جاؤ؟ اس لیے میں کہتی ہوں، تعلیم سے فراغت کے بعد لڑکیوں کو زیادہ عرصہ فارغ گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ منال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، سب فرار ہیں اور کچھ نہیں۔ منال نے سر جھٹکا۔ ایک جگہ رہ رہ کر انسان جب مایوس اور بیزار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کچھ تبدیلی کر لے۔ کیوں نہ ایسا کریں، کچھ روز کے لیے تم میرے ساتھ ہمارے گھر چلو، میں بھی فارغ ہوں، اچھا وقت گزرے گا۔ مہا کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا وہ پرجوش سی ہو گئی۔ فینٹاسٹک، میں پھپھو سے ابھی اجازت لیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو منال نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مگر مہا، مگر کچھ نہیں، جلدی سے پیکنگ کرو اور ابھی میرے ساتھ چلو، اور ہاں، یہاں جو کچھ جیسا ہے نا ویسا ہی رہے گا، تمہارے محسوس کرنے یا غور و فکر کرنے سے کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ فکر و تدبر سے تم مفکر ضرور بن جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی کچھ بنے، اس لیے بس تم سیدھی سیدھی انسان بن کر میرے ساتھ چلو اور بس۔ منال کو اس کے جوش پر ہنسی آ گئی۔ اچھا سنو، آج نہیں، میں کل خود ہی آ جاؤں گی۔ کیوں؟ مہا نے پوچھا، پھر دوسرے ہی لمحے اسے خود ہی دھیان آ گیا، ہو سکتا ہے کسی آپا کو تمہارے جانے پر اعتراض ہو جائے۔ مہا نے جھجکتے ہوئے کہا تو منال نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اپنے اس نظریے کے اس اچانک اتفاق پر دونوں ہی مسکرا دی۔